नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। पहला पारा सूरह बक़रा। वाइज़ और जब अख़ज़ ना लिया हमने मिसाक़कुम तुमसे पुख्ता वादा ला तस्फ़िकूना कि ना तुम बहाना दिमाउकुम अपनों के खून वला और ना तुखरिजूना तुम निकालना अनफुसकुम अपनों को मिन दियारिकुम अपने घरों से। सुम्मा फिर अक़रर तुम करार किया तुमने व अंतुम और तुम तशहदून गवाह हो। सुम्मा फिर तुम हाउलाई ऐसे लोग हो तक़तुलूना कि तुम कत्ल करते हो अनफुसकुम अपनों को व तुखरिजूना और तुम निकालते हो फ़रीक़न एक गिरोह को मिनकुम अपने में से मिन दियारिहिम इनके घरों से। तज़ाहरून चढ़ाई करते हो अलैहिम इन पर बिल इस्मी गुनाह के साथ वल उद्वाना और ज़्यादती के साथ। वहीं यातुकुम और अगर वो आए तुम्हारे पास उसारा कैदी होकर तुफ़ादूहुम तो छुड़ाते हो उनको वह हुआ हालांकि मुहर्रमुन हराम था अलैकुम तुम पर इखराजुहुम उनको निकालना। अफ़तुमिनूना क्या तुम ईमान लाते हो बिबाज़ किताबी किताब के हिस्से पर व तकफ़ुरूना और तुम कुफ़र कर देते हो बाज़ हिस्से से। फमा पस क्या जज़ा बदला है मन यफ़अल जो ये करे ज़ालिका ये मिनकुम तुम में से इल्ला मगर खिज़्युन रसवाई फ़िल हयातिद दुनिया दुनिया की ज़िंदगी में व यौमल क़ियामा और क़यामत के दिन युरद्दूना लुटाए जाएंगे इला शद्दिल अज़ाब शदीद अज़ाब की तरफ। वमल्लाहु और नहीं है अल्लाह बिगाफिलिन गाफिल अम्मा उससे तामलून जो तुम अमल करते हो। उलाइकल्लज़ीना यही हैं वो लोग जो इश्तरौ ख़रीदते हैं हयात दुनिया दुनिया की ज़िंदगी को बिल आखिराती आखरत के बदले। फ़ला पसना युख़फ़फ़ु हल्का किया जाएगा अनहुम उनसे अज़ाब अज़ाब वला और ना ही हूँ वो युनसारून मदद किए जाएंगे। फरमाया और जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया कि तुम अपने खून नहीं बहाओगे यानी अपनों के खून नहीं बहाओगे और ना ही अपने लोगों को अपने घरों से निकालोगे, फिर तुमने इकरार किया और तुम खुद शहादत देते हो एक दूसरे का खून नहीं बहाओगे और एक दूसरे को इनके घरों से नहीं निकालोगे की बजाय फरमाया कि तुम अपने खून नहीं बहाओगे और ना अपने आप को अपने घरों से निकालोगे, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा के अफराद एक जिस्म की तरह हैं। किसी भी मुस्लिम का खून बहाना अपना खून बहाने के मुतरादिफ है। सैयदना नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिनों की मिसाल आपस की मोहब्बत रहमत और शफ़क़त और सिला रहमी के एतबार से एक ही जिस्म की तरह है कि अगर किसी एक उज़्व को तकलीफ़ हो तो सारा जिस्म बुखार और बेदारी के बायस बेकरार हो जाता है। अपने आप को देखेंगे, अपने आप को चेक करेंगे कि क्या जब हमारे किसी भी मोमिन बहन भाई को कोई तकलीफ़ कोई अज़ियत कोई बीमारी पहुंचती है तो क्या उनकी परेशानी में हम ऐसे ही परेशान होते हैं जैसे वो परेशान होते हैं। क्योंकि मोमिनों को एक दीवार की मानद बताया गया जिसकी एक ईंट दूसरी ईंट के साथ जुड़ी होती है और अगर किसी को बुखार हो जाता है तो आप देखते हैं कि पूरा जिस्म दर्द कर रहा होता है। तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का खून इसका माल और इसकी आबरू हराम है। सुभान अल्लाह, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे का माल भी हड़प करने की कोशिश में और आबरू की तो कोई वैल्यू नहीं है हमारे नज़दीक किसी दूसरे की, क्योंकि सिर्फ हमारी इज़्ज़त होनी चाहिए, दूसरे की खैर है। ये किसी की आबरू को उतारना ही है कि आप उसकी गैर मौजूदगी में इस तरह की बातें करें कि जब अगर वो मौजूद होता
تو اس کو وہ باتیں دکھ دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی حرمت کو مسلمان پر حرام قرار دیا ہے۔ ایک دوسرے کی عزت کیا کریں، اور اگر کسی کی کمی کوتاہی کے بارے میں آپ کو معلوم ہو ہی جائے تو آپ اس کو چھپا دیا کریں، اس کا پردہ رکھ لیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کسی اپنے مسلمان بہن یا بھائی کا کوئی پردہ رکھے گا، کوئی عیب چھپائے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو اس کا اجر یہ دیں گے کہ اس کے گناہوں کو لوگوں سے چھپا لیں گے۔ بہت بڑی آفر ہے، سوچئے گا ضرور کہ اگر آج آپ کسی کی کمزوری کا کوتاہی کو اگر آپ اوائڈ کر کے اس کو چھپا دیتے ہیں، دوسروں میں اس کا ذکر نہیں کرتے، تو قیامت والے دن اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ میرا نہیں خیال کوئی اس آفر کو ٹھکرائے گا۔ کوشش کیجئے دوسروں کی عزت رکھنے کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کہیں کوئی برائی دیکھو تو اس کو کیا کرو، اس کو دبا دو۔ دبانے سے مراد ہے کہ اس بات کو وہیں پہ چھوڑ دو، اس بات کو لے کر جگہ جگہ بیٹھ کر تو اس کا ذکر مت کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنا آسان کر دیں، قرآن کو ہم سمجھ جائیں تو ہماری زندگیاں بہت آسان ہو جائیں اور آخرت تو بہترین ہو جائے، اور پھر ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب فرمایا ہے کہ کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو دوزخ سے بچا لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے۔ پھر فرمایا کہ پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد گناہ اور زیادتی کے ساتھ کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ اصل یہ ہے کہ ان کا نکالنا تم پر حرام ہے۔ پھر کیا تم کتاب کے بعض پر ایمان لاتے ہو حصے پر اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تو اس شخص کی جزا جو تم میں سے یہ کرے، یعنی کتاب کے ایک حصے پر ایمان اور دوسرے سے انکار۔ فرمایا پھر جو شخص تم میں سے ایسا کرے تو اس کے سوا کیا ہے اس کی سزا کہ اس کی دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے خریدی، سو نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تورات میں یہ عہد لیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے، جیسے مسلمانوں کو بھی یہی حکم ہے کہ آپس میں ایک دوسروں کے خون مت بہاؤ۔ ابھی میں نے یہ حدیث جو ہے آپ سے شیئر کی ہے، تو مسلمانوں سے بھی یہی وعدہ ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل نہ کرے۔ تو بنی اسرائیل سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی وعدہ لیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے، گھروں سے نہیں نکالیں گے اور غلام نہیں بنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہود مدینہ کو وہی عہد یاد دلایا جا رہا ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے اس عہد کا پاس نہ رکھا، ایک دوسرے کو قتل کیا، ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکال دیا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اوس اور خزرج والے عہد جاہلیت میں بت پرست لوگ تھے اور آپس میں جنگ کرتے رہتے تھے۔ قبیلہ بنو قینقاع اور قبیلہ بنو نذیر خزرج کے حلیف ہوتے تھے، اور بنو قریظہ اوس کے۔ جب لڑائی چھڑتی تو ہر فریق اپنے حلیف کا ساتھ دیتا تھا، اور یہود جہاں اپنے دشمنوں کو قتل کرتے تھے وہاں اپنے حریف اور عربوں کے حلیف یہودیوں کو بھی قتل کرتے تھے، ان کو گھروں سے نکال دیتے تھے اور تمام مال و متاع لوٹ لیتے تھے، حالانکہ ایسا کرنا تورات میں ان پر حرام قرار دیا گیا تھا۔ اور جب جنگ کے بادل چھٹ جاتے تو تورات کے ایک حکم پر عمل کرتے ہوئے غالب فریق کے پاس یہودی قیدیوں کو چھڑا کر آزاد کر دیتے تھے۔ ان کے اسی مبغوض عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دنیا میں ذلت اور رسوائی مسلط کر دی، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں یہود قتل اور قید اور بند اور جلا وطنی کی مصیبتوں میں مبتلا ہوئے، اور آخرت میں بھی شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نہ تو دنیا میں ان کو کہیں پناہ ملے گی اور نہ ہی آخرت میں۔
کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے ہر عہد کو توڑا۔ ہم پڑھتے آ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس کس موقع پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو توڑا۔ اللہ تعالیٰ ہم پر خاص رحمت کرے، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے تاکہ ہم اس آگ سے بچ سکیں جس کا کہ ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ استغفر اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔